بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے؟ کہ کیوں منگوانا چاہتے ہیں؟ کہ بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے، میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری طاقت کیا، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ ہونا چاہیے۔ کہ قال عفریت من الجن، اے سلیمان اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت بلقیس کو لاؤں گا۔ یہ بھی اسپیڈ جہاز سے بہت زیادہ ہے، لیکن آصف ابن برخیہ جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں اللہ کے اسماء اعظم میں سے اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا۔ قال قبل ان یرتد بہ طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں میں تخت بلقیس کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ اور پھر وہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اس کے پاس ایک خدا کا اسم اعظم تھا، ہمارے پاس 72 کے 72 خدا کے اسم اعظم موجود ہیں۔ یہ بڑی بحث ہے علماء میں کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے ٹیکنالوجی رہے گی یا نہیں رہے گی، کیونکہ ایک آصف ابن برخیہ یہاں کا تخت وہاں سے، یہاں ٹیکنالوجی کی مخالفت میں بات نہیں کریں گے، کہتے ہیں کیا ٹیکنالوجی کی ویلیو ہوگی یا امام زمانہ اتنا لوگوں کو عارف بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے کہ اللہ کے اسم اعظم سے ہی پوری کائنات کا ہر کام انسان چلائے گا۔ لیکن یہ کس سے انسپائر کرتے؟ ٹیکنالوجی سے۔ وہیں پہ خدا آپ کو قرآن میں مثال دے رہا ہے، ان کے جہازوں سے انسپائر نہ ہونا، ان کی ٹیکنالوجی سے انسپائر نہ ہونا۔ میرے پاس ایک آصف ابن برخیہ ایک اسم اعظم والا، اور میں نے تجھے مہدی دیا، میں نے تجھے علی دیا، میں نے تجھے حسن دیا، میں نے تجھے حسین دیا، جن کو 72 اسماء اعظم دیے ہوئے ہیں، جو اشارہ کریں تو کائنات ان کے اشاروں پہ چلے۔ ٹیکنالوجی حاصل، لیکن دشمن کی کسی بھی چیز سے انسپائر نہ ہونا۔ سب سے بڑی انسپائریشن جو تمہارے اندر ہونی چاہیے وہ جذبہ الہی کی انسپائریشن ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہ دنیا کو جب اپنی چیزوں پہ چلانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا نوجوان جا کے پڑھیں SDGs جو قوانین انہوں نے بنائے 2015 میں 2030 تک ہر ملک نے اس قانون پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 گولز ہیں، پوری دنیا نے اس پہ کام کرنا ہے۔ اب آپ کے حکمران بھی مجبور ہیں کہ ان گولز پہ کام کریں۔ بارہا عرض کر رہا ہوں FATF میں جب آپ کے نیوز اینکر خوشخبری دیتا ہے قوم کو کہ جناب پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، یہ خوشخبری نہیں ہے کہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ یہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ان ملکوں کو نکالتے ہیں جنہوں نے ان کے سارے قوانین پہ کیا کیے ہیں؟ سگنیچر کیے ہیں۔ آپ کہو گے کہ ہاں میں آپ کے قانون کو مانتا ہوں، تب وہ آپ کو گرے لسٹ سے نکالیں گے۔ اب یہ نہیں کہ سارے قوانین برے ہیں، مولا فرماتے ہیں ایک مٹھی شیطان حق کی اٹھاتا ہے، ایک مٹھی شیطان باطل کی اٹھاتا ہے، اور دونوں کو ملا دیتا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے حق و باطل کی پہچان میں تو پریشان رہتا ہے؟ اب ان قوانین میں یہ بھی ہے کہ جسے ہم ٹیررسٹ بولیں آپ اسے ٹیررسٹ مانو، جسے ہم اچھا کہیں گے آپ اسے اچھا کہو گے۔ فیملی کے لیے میں نے آپ کو بولا جو فیملی کی ڈیفینیشن ہم دیں گے ویسی فیملی کو آپ ایکسپٹ کرو گے، جس طرح کی ان کی فیملیز آج یورپ اور ویسٹرن کنٹریز میں بن رہی ہیں، مرد اور مرد، عورت اور عورت، وہ خباثتیں، وہ فطرت انسان کی تباہیاں جس کی صراحتاً قرآن مخالفت کرتا۔ آپ ایک آنکھ کا آپریشن کرواؤ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ آپ کا گھٹنا خراب ہے آپریشن کرواؤ، ہے کوئی NGO جو بولے فری میں آپ کے گھٹنے کا آپریشن کریں گے؟ لیکن یہاں پر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہے ٹرانسجینڈر، ابھی پاکستان میں ایسی NGOs ہیں جو لاکھوں روپیوں کا آپریشن آپ کا فری میں کریں گے۔ کیا آپ آپریشن کروانا ہے؟ ہاں ہم آپ کا فری میں کریں گے، تاکہ معاشرے میں اس چیز کو کیا کیا جائے؟ عام کیا جائے، معاشرے میں برائی کو کیا کیا جائے؟ عام کیا جائے۔ ابھی کل ہماری مجلس میں اورنگی ٹاؤن میں لڑکوں نے امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے، لوگ آئے اور افسران آئے اور وہ جھنڈے اتار کے چلے گئے۔ شاہ فیصل کالونی میں شام کا عشرہ ہے، وہاں بھی کا مولانا جھنڈے اتار کے چلے گئے، اور بڑے زور و شور سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عاشورہ کے جلوس میں امریکہ کے جھنڈے اور اسرائیل کے لگاتے ہیں، کہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ یہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا تھا قوانین کو جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ نے ان کو دکھانا بھی ہے، صرف اتارتے نہیں، اتار کے پھر ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ بھئی ہم نے جھنڈے اتار دیے۔ اگر کوئی خطیب امریکہ کا نام لے گا، اسرائیل کا نام لے گا، اس کی تقریر بین کر دی جائے گی، ٹک ٹاک پہ بین کر دی جائے گی۔
اب یہاں رہبر معظم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ان کے میدان میں کھیلنا چاہتے ہو. میدان کس کا ہے؟ ان کا. یوٹیوب کس کا ہے؟ ان کا. وہ تجارت گاہ بناتا ہے. شیطان کی سب سے بڑی اٹریکشن پیسہ ہے. میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا, 1,50,000 1.5 لاکھ سبسکرپشن ہو گئی. جب سبسکرپشن ہو گئی, لوگ سنیں گے تو اس سے ارننگ ہوگی, پیسہ بناؤں گا. یہ اہل سنت کے کتنے مفتی ہیں جو یوٹیوب سے پیسہ بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک سے پیسہ بنا رہے ہیں. ہمارے کتنے نوے خان, ہماری کتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز, ہمارے خطبہ کو انہی چینل سے پیسہ مل رہا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ یوٹیوب صاحب نے ہمیں گولڈن کارڈ بھیجا ہے, بٹن بھیجا ہے, سلور بٹن بھیجا ہے. بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بچہ یونیورسٹی میں ہو اور ماسٹر کی ڈگری میں مثلا نمبر 1 آ جائے, خوشی. نظام ظلم کیا؟ سیلفی کا نظام ہے. خود کو دکھاؤ, جتنا دکھا سکتے ہو, اپنی پرچار کرو جتنی کر سکتے ہو. اب جب میرا رزق وابستہ ہو گیا ان سے, جو ان کے ٹولز ہیں, یہ نہیں کہ ہم یوز نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہو, ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹر ہے, گوگل ہے, جہاں سے پیسے بناؤ بنا سکتے ہو, حرام نہیں ہے. لیکن آپ اس کے سسٹم میں رہتے ہوئے حسین کی آئیڈیالوجی کو صحیح طریقے سے پھیلا نہیں سکتے. اب آپ کو ماہانہ 6 لاکھ 7 لاکھ, یہ بیچارے جتنے مجالس کی ریکارڈنگز کرتے ہیں, ان کی ارننگز ہوتی ہیں یوٹیوب سے. اور کل آپ نے فلاں فلاں کا نام لے لیا, یہاں یہ مجبور ہیں کہ وہ کٹ کریں, تقریر آدھی ڈالیں, کہیں گے مولانا پوری ڈالیں گے تو ہمارا چینل بند تو ہماری روزی بند. اتنے جوانوں نے, مولانا ہمارے اتنے نوح خان یا بعض کئی خطیب اتنی تقریریں کرتے ہیں, چلو پہلے آغا خامنئی یا انقلابی کا نام, کبھی تو شہید ہو گئے, ابھی نام کیوں نہیں لے رہے؟ بطور انسان بھی تو نام لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کو شہید کر دیا گیا, 170 بچے شہید کر دیے گئے. تو کیسا امام حسین کا ماننے والا ہے کہ تو مظلوم کا نام نہ لے سکے؟ کہ قبلہ نام نہیں لے رہے, فلاں نام نہیں لے رہا, ایک بیان دے دیں, شاعر ایک شعر دے دے, فلاں ہوئے خان دو رباعیاں پڑھ دے. میں نے کہا کیسے پڑھیں بھائی, انکم یوٹیوب سے ہے. آپ نے یہاں نام لیا, جب میں ہمارے فیس بک چینل وہ ساری چیزیں 6 مہینے کے لیے 12 مہینے کے لیے انہوں نے بند کر دی. آپ نام لکھو بند, آپ تصویر ڈالو بند, شیڈو ڈالو بند. کل میڈیا ٹیم نے کہا مولانا آپ کے فیس پہ فلیگ لگا دیا. فیس فلیگ لگا سکتے ہیں, وہ اے آئی سے ڈیٹیکٹ ہوگا یہ مولانا, لہذا ان کو بین کر دیا جائے. وہ آپ کے فیس پہ فلیگ لگ جائے گا. اب یہاں سوچو نا کہ کس چیز سے خطرہ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ نسلوں میں شعور آئے. جب آپ کی انکم, آپ کی تجارت ان کے ساتھ جڑ جائے گی, اپنا ذریعہ معاش مستقل رکھا کرو تاکہ کسی کے محتاج نہیں رہو, کسی ذلیل کے محتاج نہیں رہو. کل تمہاری انکم کو بند کر دے اور تم اس کی انکم کی وجہ سے, کل ابن سعد کے لیے شہر رے کی حکومت کا دانا تھا جس کے لیے وہ حسین کا قاتل بن رہا تھا. آج جب آپ شمر پہ لعنت بھیجتے ہو, جوان سوچے میں کس چیز پہ لعنت بھیج رہا ہوں. شمر کے بدن پہ, کھال پہ, گوشت پہ, ہڈیوں پہ. کھال و گوشت تو ہڈیوں کو کیا قصور ہے؟ یزید کے کھال و گوشت تو ہڈیوں پہ لعنت بھیج رہے ہو. یہ کھال و گوشت تو ہڈیاں تو اللہ کی نعمتیں, خدا دادی نعمتیں ہیں. آنکھ اللہ کی نعمت, ہاتھ اللہ کی نعمت, پیٹ اللہ کی نعمت. یہ ساری چیزیں خدا نے آپ کو بھی دی ہیں, مجھے بھی دی ہیں, دشمن علی کو بھی دی ہیں. یہ آنکھیں, یہ آنکھ, یہ دماغ, یہ زبان, یہ سب کچھ اللہ نے ان کو بھی دیا ہے. شمر پہ لعنت بھیجتے ہیں شمر کی عادتوں کی وجہ سے. شمر پہ لعنتیں بھیجتے ہیں شمر کی حرکتوں سے. جان باز ہے, جنگ صفین ہے. بعض میں ہے 10, بعض میں ہے 12 لوگ گئے اب عبداللہ حسین کا سر قلم کرنے. ایک یہودی بھی تھا ان میں جو قلم کرنے گیا, لیکن امام حسین جو آتا تھا بات کرتے تھے, اپنا تعارف کراتے تھے, ان کو ڈراتے تھے جہنمی نہ بنو, ہر گناہ کی معافی ہے, قتل نفس زکی کی معافی نہیں ہے. آخر میں کون گیا جس نے سر مبارک اب عبداللہ حسین کو ذبح کیا؟ وہ شمر تھا. کہتے جب شمر بھی گیا تو امام حسین نے اسے بھی کہا ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں, یہ گناہ نہ کرو. کہتے ہیں بالکل باز نہ آیا تو امام حسین نے کہا شمر اگر تھوڑی دیر کی مہلت دو گے حسین کے بدن سے روح نکل جائے گی. اتنے تیر لگے ہیں, اتنے نیزے لگے ہیں, میرے بدن سے خون جاری ہے اور خون چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. حسین کی روح پرواز کر جائے گی. اپنے ہاتھوں کو اس فعل قبیح میں رنگین نہ کرو.
کہتے باز نہ آیا، سینے ابا عبداللہ پہ سوار ہوا. کہتے اس وقت بھی امام حسین اسے دیکھ رہے تھے، یہ حسین کو دیکھتے ہوئے حسین کا گلا نہیں کاٹ پا رہا تھا. اس قدر ابوہت تھی ابا عبداللہ الحسین کے چہرے میں. پھر اس نے وہ کیا جو امام زمانہ زیارت نہیہ میں بتاتے ہیں، پلٹ دیا امام حسین کو تاکہ چہرے حسین پہ نگاہ نہ پڑے. مولا فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کا سر پیچھے سے قلم کر دیا گیا.